أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال عز من قائل: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. بزرگان محترم، عزیز نوجوانوں، قابل احترام پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے بدن میں ایک ایسا حصہ بھی رکھا ہے جسے سارے بدن کا بادشاہ قرار دیا جاتا ہے۔ اگر بادشاہ صحیح سالم ہو تو سارے اعضاء صحیح سالم ہوتے ہیں۔ دل بادشاہ ہے تو انسان کے سارے اعضاء اس کی فوج ہیں۔ بادشاہ نیک ہو تو اس کی فوج بھی نیک ہوتی ہے۔ بادشاہ اگر بگڑ جائے تو اس کی فوج سے بھی بگاڑ ہی کی امید کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ اسلام نے دل کو پاک و صاف رکھنے کا حکم دیا۔ دل اگر پاک ہو تو انسان کا سارا بدن پاک ہوگا۔ دل اگر پاک ہو تو انسان کے سارے اعضاء نیکیوں میں آگے بڑھیں گے۔ دل اگر پاک ہو تو انسان نیکیوں میں آگے بڑھنے کا جذبہ پائے گا۔ دل اگر پاک ہو تو انسان کی زندگی ہر خیر میں آگے بڑھنے والی زندگی ہوگی۔ جس انسان کا دل پاک ہو وہ انسان اپنے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی خیر خواہی چھانے والا ہوگا۔ اگر یہی دل بدل جائیں، یہ دل
سخت ہو جائیں، یہ دل مردہ ہو جائیں، تو اس سے کسی خیر کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ سورۃ الحدید میں اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ، کہ ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے اور جو باتیں حق سے نازل ہوئی ان سے نرم پڑ جائیں، نرم ہو جائیں۔ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ، اور مومن ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں، جنہیں کتاب دی گئی۔ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ، جیسے جیسے زندگی گزرتی گئی تو ان کے دل سخت ہوتے گئے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اللہ نے کہا کہ اہل کتاب میں سے اکثر لوگ سخت دل ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے وہ فاسق، فاجر، گنہگار ٹھہرے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کے فسق و فجور، اہل کتاب کے گناہ کی ایک اہم وجہ یہ بتائی کہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ دل سخت ہونے کی وجہ سے ان کے اندر نہ اللہ کی کتاب پر ایمان کا جو تقاضا تھا، انبیاء کرام پر ایمان نہ لائے، انبیاء کرام کی معصیت، اللہ رب العالمین کی معصیت وہ کرنے لگے تھے۔ ان کا دل دنیا سے بہت زیادہ گہرا تعلق رکھ چکا تھا۔ دل جب سخت ہو جاتے ہیں تو انسان کی زندگی گناہوں میں بدل جاتی ہے۔ اہل کتاب نے اللہ رب العالمین سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی سزا کے طور پر ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اہل کتاب یہود و نصارہ نے اللہ سے کیے ہوئے وعدوں کو توڑ دیا، مکمل نہیں کیا، لعناہم تو ہم نے ان پر لعنت بھیجی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ اور ان کے دلوں کو ہم نے سخت کر دیا۔ اہل کتاب کی مذمت بہت زیادہ کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل کتاب یہود و نصارہ کی بڑی مذمت بیان کی، کیونکہ ان کے دل سخت ہو گئے تھے۔ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا ان وعدوں کو مکمل نہیں کیا، ان وعدوں کو توڑ دیا۔ یہ ساری باتیں اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ جس کا دل سخت ہو جائے وہ اللہ سے کیے ہوئے وعدے کو مکمل نہیں کر سکتا۔ جس کا دل سخت ہو جائے اس کا دل کبھی نیکیوں میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ جس کا دل سخت ہو جائے اللہ کی معصیت میں اس کی زندگی گزرے گی۔ اور جن لوگوں کا دل نرم ہو جائے، جن کا دل صحیح سلامت ہو، جن کے دل میں اچھائیوں کا ارادہ ہو، جن کے دل میں خیر خواہی کے ارادے ہوں، ایسے دل والوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بیان کی۔ سورۃ الحشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہاجر اور انصار صحابہ کی تعریف بیان کرنے کے بعد فرمایا والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئیں وہ لوگ کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمارے بھائیوں کے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا، کہ پروردگار ہمارے دل میں ایمان والوں کے لیے کوئی کینہ نہ رکھ۔ إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ، یقیناً تو بڑا مہربان، رحم کرنے والا، شفقت کرنے والا ہے۔ صحابہ اکرام کی تعریف اللہ رب العالمین نے اس اعتبار سے کی کہ ان کے دل ہر قسم کے دل کی بیماریوں سے پاک تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں صحابہ اکرام کی تعریف نازل کی۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ دل اگر صحیح سالم ہو وہ دل اللہ رب العالمین کو بہت پسندیدہ ہے۔ دل اگر صحیح سالم ہو وہ دل نیکیوں میں آگے بڑھنے والا دل ہوگا۔ دل اگر صحیح سالم ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل میں نیکیوں کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور ایسے دل والوں کی اللہ رب العالمین تعریف بیان کرتے ہیں۔ اگر دل سخت ہو جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دل والوں سے بغض رکھتے ہیں۔ جس کا دل سخت ہو جائے گویا کہ وہ عذاب میں ہے، جس کا دل سخت ہو جائے اللہ رب العالمین کی لعنت اس پر پڑنے والی ہے۔ تو اسی لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے
کہ دل جو ہمارے بدن میں ہے، ہمارے جسم میں ہے، اسے ہمیشہ صحیح سالم رکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ صحیح سالم دل کسے کہتے ہیں؟ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ وہ دل جو کفر سے پاک ہو، وہ دل جو شرک سے پاک ہو، وہ دل جو بدعت سے پاک ہو، وہ دل جو دلوں کی بیماریوں سے پاک ہو۔ اس دل میں حسن ظن ہو، بدظنی نہ ہو، حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، دشمنی نہ ہو، نفرت نہ ہو، ہر ایک کے معاملے میں اچھا سوچنے کا جذبہ ہو، اسی دل کو قلب سلیم کہتے ہیں۔ اور جو آدمی قلب سلیم رکھنے والا ہو، اس کے لیے قرآن مجید میں اور احادیث میں بے شمار بشارتیں، خوشخبریاں سنائی گئی ہیں۔ جب دل پاک ہو، دل اس طرح کی بیماریوں سے صاف ہو، ایسا ہی دل کل روز قیامت کام آئے گا۔ ہمارے دل کو پاک رکھنا چاہیے۔ کیوں ہمارے دل کو پاک رکھنا چاہیے؟ کیونکہ ہمارا یہی دل کل روز قیامت کام آنے والا ہوگا۔ جو قلب سلیم لے آئے گا اسی کو اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا کریں گے۔ سورۃ الشعراء میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ وہ دن نہ مال کام آئے گا نہ بچے کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، سوائے وہی آدمی کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے، صحیح سالم دل لے کر آئے، اللہ کو راضی کرنے والا دل لے کر آئے، نیکیوں میں جذبہ رکھنے والا دل لے کر آئے، وہ دل جس میں کسی طرح کا کینہ نہ ہو، وہ دل جس میں کسی طرح کا بغض نہ ہو، نفرت نہ ہو، بدظنی نہ ہو، دشمنی نہ ہو۔ ایسے ہی دل والوں کو کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی کامیابی عطا کریں گے، ایسے ہی دل والوں کو کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالی جنت عطا کریں گے۔ دل صحیح سالم ہونا ہے۔ دل صحیح سالم ہونا ضروری کیوں ہے؟ کیونکہ جب تک ہمارا دل صحیح سالم نہ ہو، ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، ہمارا ایمان صحیح سالم نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يستقیم ایمان العبد حتی یستقیم قلبہ، کہ کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک صحیح سالم نہیں ہوگا، اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا دل صحیح سالم نہ ہو جائے۔ جس دل میں کینہ ہو، کپٹ ہو، اس طرح کی بیماریاں ہو، ایسا دل میں ایمان مکمل طور پر بیٹھ نہیں سکتا۔ اور جو آدمی قلب سلیم سے محروم ہو جائے، وہ آدمی ہر قسم کی فتنوں سے، ہر قسم کی آزمائشوں سے، ہر قسم کے خواہشات میں اور شبہات میں پڑنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تعرض الفتن علی القلوب کالحصیر عودا عودا، کہ فتنے، آزمائشیں دلوں پر پیش کیے جاتے ہیں، اور ہر روز اللہ تبارک و تعالیٰ فتنوں کو پیش کرتا ہے۔ جو کمزور دل ہوگا، جو کمزور دل والا ہوگا، ایسے دل والا فتنوں کو قبول کرتا ہے۔ کوئی بھی خواہش، ناجائز خواہش کی چیز نظر آئی اس میں پڑ گیا، کوئی غلط چیز نظر آئی اس کو حاصل کر لیا، شبہات میں شکار ہو گیا، تو اس طرح غلط چیزوں کی طرف جانے والا قلب سلیم والا نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب فتنے آئیں گے تو قلب سلیم والا انسان، قلب سلیم اس فتنے کو قبول نہیں کرے گا، اور جو دل فتنے کو قبول کر لے اللہ رب العالمین اس دل میں ایک سیاہ نقطہ ڈال دیتے ہیں، اور جو دل اس فتنے کو رد کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے دل کو سفید کر دیتے ہیں، روشن کر دیتے ہیں، اور جب تک قیامت قائم نہ ہو اس وقت تک اس کی دل کی حفاظت کی جاتی ہے۔ تو اسے بات معلوم ہوئی کہ ایمان کی حفاظت کے لیے، اسلام کی حفاظت کے لیے دل کی سلامتی بہت ضروری ہے۔ جو دل صحیح سالم ہو وہی دل فتنوں سے محفوظ رہے گا، جو دل صحیح سالم ہو وہ غلط چیزوں سے، غلط افکار سے، غلط عادات سے محفوظ رہے گا، اور جو دل قلب سلیم نہ ہو، صحیح سالم نہ ہو، ہر قسم کی بیماریاں، ہر قسم کی برائیاں، ہر قسم کے شبہات اس کی زندگی میں آتی جائیں گے۔ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دل کو ہمیشہ پاک و صاف رکھنے کی کوشش کریں۔ دل کو صحیح سلامت رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ اللہ رب العالمین ہمارے صورتوں کو، ہمارے مال کو نہیں دیکھتے ہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں کو اور اعمال کو دیکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تبارک و تعالی
تمہارے چہروں کو, تمہارے مال کو نہیں دیکھتا کہ کون اچھے چہرے والا ہے اس کے عمل کو قبول کر لے اور کون برے چہرے والا یا سیاہ چہرے والا ہے اس کے عمل کو رد کر دے. ایسی بات نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں تو تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں. تمہارے اعمال کا دار و مدار اسی دل پر ہے. جس کی نیت صحیح ہو اس کی نیکیاں قابل قبول ہوں گی. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات, کہ اعمال کا دار و مدار, اعمال کی قبولیت کا دار و مدار دل و نیت پر ہے. نیت دل کا عمل ہے. جو دل صاف ہو اس کی نیت صاف ہوگی. جب نیت صاف ہو تو اس کے اعمال بھی قابل قبول ہوں گے. اس کے اعمال کو اللہ رب العالمین قبول کریں گے. اور جو دل صاف نہ ہو, جس دل میں بے شمار برائیاں ہوں, جس دل میں بہت سارے غلط خیالات ہوں, شبہات ہوں, ایسا دل نہ صحیح نیت رکھنے والا دل ہوگا. اور جس آدمی کی نیت صحیح نہ ہو اس کے اعمال بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قبول نہیں کریں گے. معزز حاضرین, دل کی بڑی اہمیت ہے. دل صاف رکھنا کیوں ضروری ہے؟ کئی اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ دلوں کو پاک رکھنا, صاف رکھنا بہت ضروری ہے. جو آدمی چاہتا ہے کہ صحابہ اکرام کی طرح زندگی گزارے, جو آدمی چاہتا ہے کہ اسے جنتیوں والی زندگی ملے اور جنت میں کل روز قیامت داخل ہو جائے, اسے چاہیے کہ اپنے دل کو ہر قسم کی بیماریوں سے صاف رکھیں, دل کو پاک رکھنے کی کوشش کریں. کیونکہ کل روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ جب جنتیوں کو جنت میں بھیج دیں گے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ, کہ ہم ان کے دلوں سے کینہ نام کی ہر چیز کو ختم کر دیں گے, نکال دیں گے. اخواناً علی سرر متقابلین, جنت میں سارے لوگ بھائی بھائی بن کر ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. تو جنت میں جانے کے لیے صحیح سالم دل ہونا بہت ضروری ہے. اور صحیح سالم دل جو آدمی رکھے گا وہ آدمی جنت میں ضرور داخل ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بیٹھی ہوئی تھی. انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اچانک فرمایا یتلو علیکم رجل من اہل الجنہ, کہ اب تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی آنے والا ہے. تو ایک صحابی داخل ہوئے جو وضو کر کے ہمارے درمیان آئے اور ان کے داڑھی سے وضو کے قطرات گر رہے تھے اور 2 رکعت پڑھ کر واپس چلے گئے. دوسرے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سامنے اب ایک جنتی آدمی آنے والے ہیں. وہی صحابی آئے, وہی کیفیت تھی, ان کے داڑھی سے وضو کے قطرات گر رہے تھے. تیسرے دن بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہارے سامنے ایک جنتی آدمی آنے والے ہیں. تو اس مجلس میں عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ بھی تھے کہ انہوں نے سوچا کہ اس آدمی کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی کہ یہ آدمی جنت میں داخل ہوگا. چلو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی کیا نیکیاں ہیں اور یہ کن نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہے کہ اسے دنیا ہی میں جنت کی خوشخبری سنا دی گئی. تو عبداللہ ابن عمرو ابن العاص رضی اللہ عنہ اس صحابی سے اکیلے میں مل کر کہتے ہیں کہ میرے اور میرے والد کے درمیان کچھ انبن ہو گئے ہیں, جھگڑا ہو گیا ہے. تو میں نے قسم کھائی ہے کہ 3 دن تک میں اپنے گھر نہیں جاؤں گا. کیا میں تمہارے گھر میں 3 دن رک سکتا ہوں؟ وہ صحابی نے کہا کہ اگر تم چاہتے تو رک جاؤ. اصل مقصد اس صحابی کی نیکیوں کو دیکھنا تھا. عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں رات بھر جگا رہتا اور ان کو دیکھتا تھا کہ کیا وہ کیا نیکیاں کرتے ہیں. عبداللہ ابن عمرو بن العاص سمجھ رہے تھے کہ وہ شب بیدار ہوں گے, تہجد گزار ہوں گے, قیام اللیل کرنے والے صحابی ہوں گے. عبداللہ ابن عمرو بن العاص کہتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ رات ہونے کے بعد بستر پر جاتے ہیں, کوئی زیادہ عمل نہیں کر رہے ہیں. جب کبھی ان کی نیند بیدار ہوتی ہے اللہ کا ذکر کرتے اور سو جاتے. 3 دن تک یہی معاملہ چل رہا تھا. جیسے ہی فجر کی اذان ہوتی تو وہ صحابی فجر کی نماز کے لیے چلے جایا کرتے تھے. نہ شب بیدار تھے, نہ تہجد گزار تھے, نہ اللہ رب العالمین کا بہت زیادہ عبادت کرنے والے تھے, معمولی عبادت کیا کرتے تھے. 3 دن گزرنے کے بعد عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ اس صحابی سے کہتے ہیں کہ دیکھو حقیقت یہ ہے کہ نہ میرے درمیان نہ میرے والد کے درمیان کوئی جھگڑا ہوا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کے رسول نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک جنتی آدمی آئے گا. 3 دن بھی تم ہی آئے, کیا معاملہ ہے
کہ تمہیں جنت کی بشارت سنائی گئی ہے, جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے, تمہاری وہ کون سی نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے تمہیں جنت کی بشارت سنائی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیکھو میں نہ زیادہ نیکیوں میں آگے بڑھنے والا ہوں, بس فرائض کی پابندی کرتا ہوں, لیکن ایک چیز میرے دل میں ہے وہ بتا دینا چاہتا ہوں. دیکھو میرے دل میں کسی بھی مسلمان کے لیے کوئی حسد نہیں, میرا دل ہر مسلمان کے حق میں پاک ہے, صاف ہے, میں ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی چاہتا ہوں. عبداللہ ابن عمرو بن العاص نے اس وقت کہا کہ ہو سکتا ہے یہی نیکی, دل کی صفائی, دل کی پاکی, دل کی سلامتی تمہیں جنت لے جانے والی ہے. یہ ایسا عمل ہے جس کی طاقت بہت سارے لوگ نہیں رکھتے ہیں, اور تم اس عمل کر کے تم نے جنت کی خوشخبری سن لی. تو دل کی سلامتی کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ جنت میں جانے کے لیے دل کا پاک ہونا ضروری ہے. اور جو آدمی دل کا پاک ہوگا, جو آدمی دل کا صاف ہوگا, وہ ہمارے معاشرے کا سب سے بہترین, سب سے افضل آدمی قرار پائے گا. عبداللہ ابن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, یا نبی اللہ من افضل الناس, ہم نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول بتلائیے کہ ہمارے میں سب سے افضل آدمی, سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذو القلب المخموم واللسان الصادق. اللہ کے رسول نے فرمایا وہ آدمی جو نرم دل والا اور سچی زبان رکھنے والا ہو. صحابہ اکرام نے کہا کہ اللہ کے رسول سچی زبان والے تو ہم جانتے ہیں, وہ آدمی جس کی زبان سے ہمیشہ سچائی نکلے, وہ آدمی جو نہ جھوٹ بولتا ہو نہ جھوٹی گواہی دینے والا ہو, ایسا آدمی تو ہے. ذو القلب المخموم, نرم دل کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا التقی النقی الذی لا اثم فیہ, وہ آدمی جو اللہ سے ڈرنے والا اور صاف دل رکھنے والا ہو, جس دل میں نہ گناہ ہو, جس دل میں نہ حسد ہو, جس دل میں نہ کسی طرح کی بغاوت کا خیال ہو. ایسے آدمی ہمارے معاشرے کا, ہمارے اسلام کا, ہمارے دین کا سب سے بہترین آدمی قرار پائے گا. تو دل کو صحیح سالم رکھنا بہت ضروری ہے. اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ اس کا ایمان مضبوط ہو, اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ معاشرے کا سب سے افضل آدمی ہو, اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ وہ اسلام, اس کا ایمان مضبوط ہو, اسے چاہیے کہ اپنے دل کو ہر قسم کی بیماریوں سے صاف رکھیں, اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے خیر خواہی چاہنے والا ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک کامل سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بھائی کے لیے, دوسرے مسلمان کے لیے وہی چاہے جو اپنے لیے چاہتا ہے. اپنے لیے جس طرح انسان خیر خواہی چاہتا ہے, اسی طرح اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے بھی خیر خواہی چاہنا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن, کہ لوگوں بدگمانی سے بچو, فإن الظن اکذب الحدیث, اور بدگمانی رکھنا بہت بڑی برائی ہے, بہت بڑی جھوٹ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے غصہ نہ رکھو, ولا تحاسدوا, ایک دوسرے سے حسد نہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دلوں کی بیماریوں سے اپنے آپ کو پاک رکھنے کا حکم دیا. جو دل دنیا میں پاک ہو, اللہ رب العالمین روز قیامت محشر کی عدالت میں اسے کامیابی عطا کریں گے اور جنت میں داخلہ اس کو نصیب فرمائیں گے. اور یہاں تک کہ سکرات کے عالم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اچھائی اور اس کی پریشانیوں سے دور رکھیں گے. ایک صحابی ابو دجانہ کہتے ہیں کہ جب وہ مرض الموت میں پہنچے, جب لوگ ان کے قریب پہنچے, کان وجہہ یتہلل, ان کا چہرہ چمک رہا تھا, روشن تھا. سختی کے عالم میں مرنے کا موقع ہے, موت کا وقت قریب ہے, ایسے موقع پر بھی ان کا چہرہ چمک رہا تھا, روشن تھا. پوچھنے والوں نے پوچھا کہ کیا بات ہے, پریشانی کا عالم ہے, موت کا وقت قریب ہے, ایسے موقع پر بھی تمہارا دل, تمہارا چہرہ چمک رہا ہے, کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو میرے پاس دو ایسے عمل ہے, ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایسے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے روشن چہرہ عطا کیے ہیں, ایسے موقع پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے پریشان نہیں کیے. ان دو اعمال میں سے اللہ, اس صحابی نے کہا کہ دیکھو پہلی بات یہ ہے کہ میں
لا یعنی باتوں سے، بےہودہ باتوں سے، فضول باتوں سے دور رہتا ہوں. میں کبھی کوئی بھی بےہودہ بات نہیں کرتا، فضول کام نہیں کرتا. میں وہی کام کرتا ہوں جو جس کے کرنے کا حکم دیا گیا، جس کا فائدہ دنیا اور آخرت میں ہو. اور اسلام کی علامت بھی یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی. انسان کے حسن اسلام، اچھے اسلام کی علامت یہ ہے کہ وہ لا یعنی بے فائدہ باتوں کو چھوڑ دے. اور دوسری بات انہوں نے کہا وقلبی من المسلمین، کہ میرا دل مسلمانوں کے حق میں پاک ہے. میں کسی بھی مسلمان کے حق میں برا نہیں سوچتا، کسی بھی مسلمان کے حق میں غلط فکر نہیں رکھتا ہوں. ہر ایک کے لیے میں اچھائی چاہنے والا ہوتا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی انبیاء کرام کو جو مقام دیا، انبیاء کرام کے دل بھی ہر قسم کے کینہ سے، ہر قسم کے بغض سے، دشمنی سے، نفرت سے، اس طرح کی دلوں کی بیماریوں سے پاک ہوا کرتے تھے. جنگ احد کا واقعہ آپ جانتے ہیں. جنگ احد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سخت زخم آئے ہوئے تھے. ایسے موقع پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چہرے سے خون کے اثرات کو پوچھتے اور کہتے اللہم اغفر لی قومی فانہم لا یعلمون، کہ پروردگار میری قوم والوں کو تو معاف کر دے، وہ لوگ جو مجھے تکلیف پہنچا رہے ہیں یہ نہ جاننے کی وجہ سے. حسن ظن. طائف کے لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تکلیفیں نہیں تھی. جب فرشتوں نے آ کر یہ مطالبہ کیا کہ آپ مجھے حکم دیں، ہم ان دونوں پہاڑ کے درمیان انہیں کچل کر رکھ دیں گے، اللہ کے رسول نے کہا کہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ ان کی نسل ایمان لائے گی. حسن ظن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا تھا. سیدنا یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھیے. ان کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں ڈال دیا اور باپ سے محروم رکھا، اور ایک زمانے کے بعد جب ان کی ملاقات ہوتی ہے، ایک زمانے کے بعد جب ان کی غلطیاں ان کے سامنے آتی ہے، جب وہ سزا لینے کے قوت رکھتے تھے، ایسے موقع پر بھی انہیں معاف کرتے ہوئے کہا لا تثریب علیکم اليوم، اے میرے بھائیوں آج تم پر کوئی زیادتی نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے. تو اس طرح اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت یہ ہے کہ اگر کسی انسان کو دل مل جائے اور قلب سلیم مل جائے، سلامتی والا دل مل جائے، صحیح سالم دل مل جائے تو بہت بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو دین پر قائم رکھ، میرے دل کو ثابت قدمی پر ثابت رکھ اور میرے دل کو نیکیوں کی طرف پھیر دے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہمیں اس بات کی طرف اشارہ دلاتی ہے کہ دل کا معاملہ بہت ہی سخت ہے، دل کا معاملہ بہت خطرناک ہے. دل صاف ہے تو ایمان صاف ہے، دل صاف ہے نیکیاں قبول ہیں، دل صاف ہے اللہ رب العالمین کا پسندیدہ بندے بن سکتے ہیں. اگر دل بگڑ جائیں، دل میں سختی آ جائے، دل میں نفرتیں آ جائیں، عداوتیں آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے دل کو پسند نہیں کرتے. کوشش کیجئے کہ ہمیشہ حسن ظن رکھنے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کو راضی رکھنے والا دل اپنانے کی کوشش کرے. رب العالمین سے دعا ہے کہ پروردگار مجھے اور آپ کو قلب سلیم عطا کرے، رب العالمین مجھے اور آپ کو دل کی سلامتی عطا کرے، مجھے اور آپ کے دل میں ہر قسم کی بیماریوں کو دور کر دے. اللہ رب العالمین جب تک زندگی عطا فرمائے نیکیوں میں آگے بڑھنے والا دل عطا کرے اور گناہوں سے دور رہنے والا دل عطا کرے. اللہم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد قال الله عز وجل ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر اصحاب نبيك اجمعين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم انا نسالك قلبا سليما
اللهم إنا نسألك قلبا سليما اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأعز وأجل وأتم وأهم وأكبر والله يعلم ما تصنعون